چلیے آج ہم تسہیل المصادر کا اب ہم سبق نمبر 1 شروع کرتے ہیں، یعنی مصدر کا بیان۔ چلیے دیکھیے آپ اپنی کتاب میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ چلیے آپ دیکھ رہے ہوں گے آپ اپنی کتاب میں، اور آپ کو نظر آ رہا ہوگا اس پر بھی۔ سبق نمبر 1، مصدر کا بیان۔ مصدر کس کو کہتے ہیں؟ مصدر کیا ہوتا ہے بھائی؟ تو دیکھیے خود بتا رہے نیچے، مصدر وہ ہے جس سے دوسرے لفظ بنے۔ فارسی میں مصدر کے آگے دن یا تن ہوتا ہے، جیسے پروردن پالنا، گفتن کہنا۔ تو انہوں نے مصدر کی تعریف دیکھی، کیا کہ جس سے دوسرے لفظ بنے تو وہ مصدر کہلاتا ہے۔ ٹھیک، اب لفظ کیسے بنیں گے وہ ابھی آگے بنا کر کے دکھائیں گے۔ تو انہوں نے ایک مصدر کی تعریف کی کہ جس سے دوسرے لفظ بنے، اور انہوں نے آگے بتایا مصدر کی پہچان کیا ہے۔ تو مصدر کی پہچان یہ ہوگی فارسی میں کہ مصدر کے آگے آخر میں دن ہوگا یا تن ہوگا، جیسے پروردن۔ تو دیکھیے دن آیا کہ نہیں آیا؟ دن، پروردن۔ اور دوسری پہچان کیا بتایا؟ یا پھر تن ہوگا، تن، تانون، تن۔ تو دیکھیے گفتن، تو گفتن میں تانون آیا کہ نہیں آیا؟ تو یہ مصدر ہیں۔ ٹھیک، اور اردو میں کیسے پہچانیں گے ہم؟ تو اردو میں جیسے اس کا ترجمہ کیا پروردن کا پالنا، گفتن کا ترجمہ اردو میں کیا کیا؟ کہنا۔ ٹھیک، تو جس کے آخر میں نہ آئے نا، جیسے نہ، پالنا، کہنا، کھانا، پینا، سونا، چلنا، پڑھنا، لکھنا، تو سب یہ جتنے جس کے آخر میں نہ آئے گا نا، تو یہ اردو میں پہچانے کہ ہاں واقعی یہ مصدر ہے۔ ٹھیک، اور فارسی میں پہچان ہماری یہ ہے کہ آخر میں دن ہو یا تن ہو تو آپ سمجھ لیں کہ ہاں یہ مصدر ہے۔ ٹھیک ہے، چلیے آگے نیچے دیکھیے، یہ بتا رہے ہیں مصدر سے جو فعل نکلتے ہیں ان کی 6 قسمیں ہیں۔ یعنی اوپر جو بتایا کہ مصدر وہ ہے جس سے دوسرے لفظ بنے، تو اب جو دوسرے لفظ بنیں گے نا تو وہ اب وہ 6 طریقے کے ہوں گے۔ 6 طریقے اس لیے کہ یا تو آپ جو جملہ بولیں گے یا تو آپ کہیں گے اس نے کیا یعنی ماضی میں، یا وہ کرے، یا کر رہا ہے، یا تو کر، یا تو مت کر۔ تو آپ فارسی بولیں گے نا تو آپ جس طریقے سے بولیں گے تو اس طریقے سے یہ اس کی بولنے کے لیے وہی، تو اس کی 6 قسمیں ہیں۔ کیا کیا 6 قسمیں؟ ماضی یعنی گزرے ہوئے زمانے میں آپ کو بولیں گے، گزرے ہوئے زمانے کی آپ کو بات بتانی ہوگی تو آپ ماضی مطلب تو اس کے لیے ماضی آئے۔ مضارع، یا آپ کہیں گے کرے، آپ بتائیں گے اس وقت، یا حال جو اس وقت چل رہا ہے، اس وقت آپ کوئی بات بتائیں گے، کوئی جملہ بولیں گے تو اس میں وہ حال آئے گا اس وقت۔ یا مستقبل، آپ آئندہ کے تعلق سے کوئی کہیں گے کہ وہ ایسا کرے گا یا میں وہاں پر پڑھوں گا، تو یہ سب مستقبل میں آپ بولیں گے جملہ، تو آپ کو کیسے بولنا ہے تو وہی تو آگے سمجھائیں گے آپ کو فارسی میں کیسے بولنا ہے۔ تو یہ مصدر سے سب بنیں گے۔ امر، آپ کسی کو حکم دیں گے تو ایسا کر، تو آپ فارسی میں اس کو کیسے بولیں گے؟ تو وہی نہیں۔ پھر آپ کسی سے منع کریں گے کہ ایسا مت کر، تو اس میں نہیں آتا تو وہ کیا، وہ اس کا ہم فارسی میں کیسے بولیں گے؟ تو یہ تمام کتنی قسمیں نکلتی ہیں مصدر سے جو فعل نکلتے ہیں، ان کی کتنی قسمیں؟ 6۔ ماضی، مضارع، حال، مستقبل، امر، نہیں۔ ٹھیک، آپ ان کی آپ ایک ایک کے تعلق، ماضی کے تعلق سے آپ پڑھیں گے اور پورا بیان پڑھیں گے کہ ماضی کیا ہوتا ہے، ماضی کس طریقے سے بنائیں گے ہم، اور مضارع کے تعلق سے آپ اسٹیپ بائی اسٹیپ اسی طریقے سے سبق بہ سبق آپ پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ۔ لیکن جو آپ یہ پڑھ رہے ہیں نا اس کو ذہن میں رکھیں، اس کو نکلنے نہ دیں، اچھے سے آپ ذہن میں پیوست کر لیں اس کو۔ چلیے دیکھیے آگے اوپر، پھر ان میں سے ہر ایک کے 6 صیغے ہیں۔ کتنے؟ 6 صیغے۔ ان میں سے ہر ایک کے کس کے؟ یعنی ماضی کے 6 صیغے، اور مضارع کے بھی 6 صیغے، حال کے بھی 6 صیغے، مستقبل کے بھی 6 صیغے، امر کے بھی 6 صیغے، اور نہیں کے بھی 6 صیغے۔ کیوں بھائی 6 صیغے کیوں؟ اس لیے کہ جب آپ کسی کے تعلق سے بات کریں گے تو یا تو وہ 1 ہوگا یا 2 ہوں گے۔ آپ کہیں گے بھائی اس نے ایسا کیا، اس نے یار وہاں پر پڑھا، تو یہ آپ ایک کے تعلق سے بات کر رہے ہیں نا، اور آپ کہیں گے انہوں نے یار ایسا کیا، تو یہ بہت سارے کے تعلق سے آپ بات کریں گے، تو یہ ٹھیک۔ اب وہ آپ بات کر رہے ہیں جس کے تعلق سے، تو یا تو وہ غائب ہوں گے، آپ جیسے ہم غائب ہے، وہ کہیں اور ہوں گے، تو آپ کہیں گے یار وہ جو ہے نا ایسا کرتا ہے،
یا وہ سب جو ہے نا وہ ایسا کرتے ہیں، تو آپ بولیں گے تو فارسی میں کیسے بولیں گے اس کو؟ اور اسی طریقے سے یا پھر آپ کے سامنے موجود ہو کوئی، تو یا تو وہ ایک ہوگا تو آپ کہیں گے یار تو نے یار ایسا کیا، تو یہ کر رہا ہے، آپ ایسا کر رہے ہیں، یا بہت سارے ہوں گے تو آپ بولیں گے تم یار ایسا کر رہے ہو، یا پھر حاضر، یا پھر آپ اس سے بات کر رہے ہوں گے متکلم، آپس میں گفتگو چل رہی ہوگی، ٹھیک، تو یہ کیا ہے متکلم، تو وہ بھی ایک ہوگا یا دو ہوں گے۔ تو اسی طریقے سے سب بولنے کے لیے یہ سب سمجھنے کے لیے، تو وہ تو یا تو ایک ہوگا یا دو، یا پھر غائب ہوگا یا حاضر ہوگا یا پھر متکلم ہوگا، جو آپ نے پیچھے اصطلاحات پڑھی تھیں۔ تو اس لیے کتنے صیغے بنیں گے؟ 6 صیغے بن جائیں گے، ٹھیک۔ واحد غائب، واحد غائب یعنی واحد ایک، اور غائب جو سامنے موجود نہ ہو، یعنی ایک ایسا شخص جو سامنے موجود نہ ہو، تو اس کے لیے آپ کیا بولیں گے؟ جمع غائب، یعنی جمع یعنی بہت سارے، غائب جو موجود نہ ہو، یعنی بہت ساروں کے تعلق سے آپ کو بات کرنی ہے اور وہ آپ سے غائب ہے، سامنے نہیں ہے، تو ان کے تعلق سے آپ کون سا جملہ بولیں گے؟ واحد حاضر، ایک اور حاضر ہے، تو اس کے لیے آپ کیا استعمال کریں گے؟ جمع حاضر، حاضر ہیں بہت سارے، جمع ہیں بہت سارے، تو ان کے لیے آپ کیا سینٹینس یوز کریں گے؟ واحد متکلم، تو واحد ایک، متکلم بات کرنے والا، اگر ایک ہے بات کرنے والا تو اس کے لیے آپ کون سا صیغہ استعمال کریں گے؟ کون سا لفظ استعمال کریں گے؟ ٹھیک، جمع متکلم، جمع متکلم بہت سارے بات کرنے والے ہیں، جیسے آپ پڑھاتے ہیں، جیسے تو کلاس میں بہت سارے بچے ہوتے ہیں، استاد ایک پڑھانے والا ہوتا ہے، تو ان سے جمع متکلم ہے، وہ سب بات کریں گے، حاضر بھی ہیں، اور اب جب ہم کلام کریں گے آپس میں، آپ سوال کریں گے جواب کریں گے، تو یہ متکلم ہو رہا ہے، اس وقت کلام کرنے والے، ٹھیک۔ اچھا، آپ یہ کریں، ہر صیغے کی علامت نیچے کے نقشے سے معلوم کریں۔ علامت پہچان، یعنی واحد غائب کا صیغہ ہم کو لفظ کس طریقے سے استعمال کرنا ہے، جمع غائب میں ہمیں کیسے بتانا، جمع غائب کے لیے کیسے بنائیں گے، واحد حاضر ہے یعنی کوئی ایک ہے، حاضر ہے، تو اس کے لیے ہمیں کون سا لفظ، کون سا صیغہ ہمیں استعمال کرنا ہے، تو وہ سب آپ نیچے کے نقشے سے انشاءاللہ ملاحظہ کریں گے۔ دیکھیے یہ ہیڈنگ ہے تنبیہ، تنبیہ، خبردار، ہوشیار، سمجھ لیں کہ علامت کے تمام حروف ساکن ہوتے ہیں، دو ہو خواہ ایک ہو، یعنی جو علامت ہوئے گی واحد غائب کی علامت، جمع غائب کی علامت، یعنی پہچان، جس سے آپ پہچانیں گے کہ یہ صیغہ واحد غائب کا ہے یا جمع غائب کا ہے، تو آپ پہچان یہ کر لیں گے کہ جو بھی آخر میں جو لفظ ہوگا سمجھ لو وہ ساکن ہوتا ہے، علامت کا تمام حروف ساکن ہوتے ہیں، تو آپ کبھی ایسے نہیں کرنے لگیں کہ کبھی آخر میں آ جاتے کبھی کبھی تو لفظ، تو جیسے گوید، تو گوید، تو اس میں یا دال آ گئے تو آپ کہیں گے کہ اس میں یا دال جو ہے علامت ہے، نہیں بلکہ دال ہے، کیونکہ دال ساکن ہے، یا پہ اور یا تو متحرک ہے، اس پہ زبر ہے، تو وہ علامت نہیں بن سکتا۔ چلیے دیکھیے اب علامت کے حروف ایک بھی ہو سکتا ہے، دو بھی ہو سکتے ہیں۔ دیکھیے نقشہ، صیغہ، اس کے نیچے لکھ رہا علامت، اور اس کے نیچے لکھ رہا ہے مثال، یعنی یہ پہلے صیغہ بتائیں گے، صیغہ جیسے واحد غائب، اس کے آگے جمع غائب، واحد حاضر، جمع حاضر، واحد متکلم، جمع متکلم، یعنی واحد غائب کا مطلب یعنی ایک شخص ہے اور وہ غائب ہے، جمع غائب کا مطلب یعنی بہت سارے غائب ہیں، واحد حاضر کا مطلب ایک شخص ہے اور وہ حاضر ہے، جمع حاضر کا مطلب یعنی بہت سارے حاضر ہیں، واحد متکلم کا مطلب ایک شخص ہے جس سے آپ بات چیت کر رہے ہیں، اور جمع متکلم کا مطلب بہت سارے ہیں جن سے آپ بات کر رہے ہیں، ٹھیک۔ اچھا، علامت، تو واحد غائب کی اب علامت پہچان کیا ہے کہ ہم کون سا صیغہ استعمال کریں گے اس وقت، کیسے پہچانیں گے کہ واحد غائب کا صیغہ، تو اس کی پہچان ہے تا دال، تا دال یہ واحد غائب کی علامت ہے۔ جیسے مثال کے طور پر مثال دیکھیے نیچے، گفت، تو یہ تو آپ نے کہا نا تن یا دن ہوگا، تو گفتن، جس میں گفتن جس میں تن ہوگا تو اس میں گفت تا آئے گی، اور جس میں دن ہوگا پر ورد تو اس میں دا آئے گی، نون ہٹ جائے گا، ٹھیک۔ دیکھیے تو علامت واحد غائب کی تا دال، مثال اس کیا ہوگی، گفت اور پرورد، تو اس کی دو علامتیں، ایک تا ہے اور ایک دال ہے، تو جس مصدر میں گفتن تا نون آئے گا تو اس میں تا استعمال ہوگی، اور جس میں دال آئے گا جیسے پروردن تو اس میں دال استعمال ہوگی۔ اچھا، جمع غائب صیغہ، علامت جمع غائب کی دیکھ رہے ہیں آپ، نون دال ہے اس کی علامت، جب آپ بولیں گے بہت سارے ہیں اور غائب ہیں تو ان کے لیے آپ جیسے، اور پروردن مصدر ہے تو پروردن مصدر سے آپ کیسے بولیں گے کہ انہوں نے پالا، آپ کو یہ بولنا انہوں نے پالا، تو آپ کیسے بولیں گے، آپ کو پتا پروردن مصدر آتا پالنا، اب ہمیں بولنا انہوں نے پالا، تو آپ بولیں گے
جمع غائب کی علامت ملا دیں گے آخر میں نون دال، اور مصدر سے نون ہٹا دیں گے. جیسے پروردن مصدر تھا تو پروردند انہوں نے پالا، اور اس سے پہلے گفت اس نے کہا، پرورد اس نے پالا، اور پروردند نون دال ملا دے تو انہوں نے پالا. اچھا آگے دیکھیے، صیغہ اوپر واحد حاضر ہے یعنی ایک اور حاضر ہے، اور علامت اس کی یا ہے. اور مثال پروردی تو نے پالا، جمع حاضر آگے اس کی علامت یا دال ہے تو آپ یا دال ملا دیں. اب پروردید تم نے پالا، تم نے، دیکھیے بولنے میں فرق ہو رہا. اب واحد متکلم کی علامت میم ہے تو آپ میم ملا دیں. اب پروردم میں نے پالا. جمع متکلم کی علامت دیکھیے کیا ہے، یا میم، تو آپ یا میم ملا دیں. اب پروردیم ہم نے پالا. تو دیکھیے اب گفت اس نے کہا، پرورد اس نے پالا، پروردند انہوں نے سب نے پالا، پروردی تو ایک نے پالا، پروردید تم سب نے پالا، پروردم میں نے پالا، پروردیم ہم نے پالا. دیکھیے الگ الگ ترجمہ ہو رہا کہ نہیں ہو رہا. تو اسی لیے یہ صیغے اور یہ علامت ہیں کہ آپ جب کون سا جملہ آپ کو کس طریقے سے بولنا اسی لیے ہے. ٹھیک. اچھا نیچے دیکھیے یہ سوالات ہیں، تو یہ سوالات آپ کو خود سے حل کرنے ہیں، اپنی کاپی پر خود سے لکھنے ہیں اور حل کر کے آپ کو خود سے کوشش کرنی ہے. لیکن چلیے حل کروا لیتے ہیں. سوالات یعنی بہت سارے سوال ہیں. سوال نمبر 1، گردن مصدر ہے یا نہیں؟ اگر نہیں تو کیوں؟ حالانکہ آخر میں مصدر کی علامت دن موجود ہے. اچھا تو انہوں نے گردن مصدر ہے یا نہیں یہ پوچھا. نہیں تو آپ بتائیں کیا ہے. گردن مصدر یہ نہیں ہے. پھر آگے اگر نہیں تو کیوں؟ اس لیے نہیں ہے کیونکہ یہ گردن جو ہے نا یہ اردو کا لفظ ہے اور بات چل رہی فارسی کی، تو یہ فارسی کا لفظ تھوڑی نہیں ہے، یہ تو اردو کا لفظ ہے. ٹھیک. اور دوسری بات یہ ہے کہ مصدر آپ نے کیا پتا، مصدر وہ ہے جس سے دوسرے لفظ بنے، تو یہ اس سے دوسرے لفظ بھی نہیں بنتے ہیں، یہ تو کیونکہ اردو کا لفظ ہے نا، تو اس لیے یہ گردن مصدر نہیں ہے. ٹھیک. اور کوئی چکر پڑ جائے گا یار گردن دن ہے آخر میں اور مصدر کی علامت بھی دن ہی ہے، تو یہ چکر میں نہیں پڑ جانا. بلکہ کیوں؟ اس لیے کہ تو اردو کا لفظ ہے، بات فارسی کی چل رہی تھی اور اس سے دوسرے لفظ بھی نہیں بنتے، تو کہاں سے مصدر ہو جائے گا؟ مصدر کی تعریف شادی کی نہیں آئے گی. اچھا دیکھیے سوال نمبر 2، گفت میں تمام صیغوں کی علامتیں ملاؤ. آسانی سے ملا دیجیے. آپ اوپر دیکھیے گفت یہ صیغہ ہے اور علامت واحد غائب کی کیا تا ہے، تو ملا دیجیے گفت میں، گفت تا مل گئی. اچھا اب جمع غائب کی علامت کیا ہے، نون دال، تو ملا دیجیے گفتند، گفتند. اچھا واحد حاضر کی یا ہے تو ملا دیجیے گفت ہے یہ ملا دیجیے گفت میں کو گفتی. اچھا جمع حاضر کی یا دال علامت ہے تو اس کو یا دال ملا دیجیے گفتید. واحد متکلم کی میم ہے تو میم ملا دیجیے اس میں کو گفتم. جمع متکلم کی یا میم ہے تو یا میم ملا دیجیے گفتیم. دیکھیں حل بہت آسان ہے، آپ اس کو سمجھ کے پڑھیں گے کوئی مشکل نہیں ہوگا. تو دیکھیے گفت میں تمام صیغوں کی علامتیں ملاؤ. تمام صیغوں کی علامتیں ملا دی، گفت، گفتن، گفتی، گفتید، گفتم، گفتیم. اچھا نمبر 3، خردم کیا صیغہ ہے؟ تو خردم آپ بتائیے کیا صیغہ ہے. آخر میں دیکھیے کیا ہے، میم ہے نا، اور میم کون سی صیغے کی علامت ہے؟ اوپر دیکھیے واحد متکلم کی علامت میم ہے، تو خردم کون سا صیغہ ہوا؟ واحد متکلم کا. اس طرح ٹھیک. نمبر 4 دیکھیے جمع حاضر کی علامت بتلاؤ. دیکھیے جمع حاضر کہاں صیغہ یہ ہے، تو جمع حاضر کی علامت کیا ہے نیچے؟ یا دال. دیکھیے تو آپ بتا دیجیے کہ جمع حاضر کی علامت کیا ہے؟ یا دال. ٹھیک. نمبر 5، گفت سے جمع متکلم کا صیغہ بناؤ. تو جمع متکلم کا صیغہ ہمیں کیسے بنانا ہے؟ یعنی جو جمع متکلم کی علامت ہے یا میم وہ ہمیں گفت میں کو ملا دینی ہے، گفت اور یا میم ملا دیجیے اس میں کو گفتیم. بن گیا صیغہ. ٹھیک. اچھا نیچے دیکھیے خردند کیا صیغہ ہے؟ تو دیکھیے خردند کے آخر میں کیا ہے؟ نون دال اور دونوں ساکن ہیں. خردند دونوں پہ کوئی حرکت تو نہیں ہے، نہ زبر ہے نہ زیر نہ پیش، اور علامت کے تمام حروف ساکن ہوتے ہیں. تو نون دال کس کی علامت؟ اوپر دیکھیے جمع غائب کی. تو ٹھیک. تو خردند کون سا صیغہ ہوا؟ جمع غائب کا. ٹھیک. گوید میں کون سی علامت ہے؟ تو گوید میں دیکھیے آخر میں کون سا حرف ساکن ہے؟ دال ساکن ہے، تو اس میں دال ساکن ہے اور علامت کے حروف تمام ساکن ہوتے ہیں. اب اوپر دیکھ لیجیے آپ، دال کون سے صیغے کی علامت ہے؟ واحد غائب. تو واحد غائب کی علامت ہے کون سی؟ دال. گوید میں کون سی علامت ہے؟ دال ہے، اور دال کو اس کی واحد غائب کی. ٹھیک.
تو آپ اس کو اچھے طرح سے سمجھ گئے ہوں گے، تو آپ اس کو یاد کیجئے، محنت کیجئے، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ صلی اللہ علیہ